مثلا ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ رزاق اللہ ہے، لیکن باورچی خانہ بنا ہے، راشن مہیا کی جاتی ہے، وقت وقت پر بکرے مینڈے اور بھینسیں کٹتی ہے، ٹرک کا ٹرک آٹا آتا ہے، یہ سب یہ اسباب ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ممکن ہے شیخ ماورا الاسباب ہو، لیکن مریدین تو اس مقام کے نہیں ہیں۔ آئی سوال ویسے تو دنیا میں بہت واقعات ہوں گے، لیکن ایک واقعے میں پھنس گیا تھا اور میں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی ذات و صفات سے، اور بڑے حیران رہ گیا۔ وہ یوم الحشر میں بھی جب میں اٹھوں گا تو بھولوں گا نہیں، ایسا بات۔ یہاں سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے بخاری کے عنوان سے، مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، استاد گرامی قدر سید السند فخر و مفخر حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، محدث سرحد مولانا سنجان، استاذ العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ، میدان مناظرہ کے فاتح مولانا امین اکھاڑا، اور سارے سب موجود تھے۔ بخاری کے ختم کے لیے آتے تو پھر ہفتہ 10 دن ہم روکتے کہ بھائی سیر ویر کر لیں۔ تو یہاں ایک ساتھی ہے مولوی عبدالحی، یہ دابیجی میں کئی امام خطیب ہے، سندھی ہے، بڑی محبت کرتا تھا، مرید حکیم صاحب کا تھا، درس یہاں لیتا تھا۔ تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ بزرگ آئے ہیں تو آپ ان کو لے آئے، کل کا دن چھوڑ کر پرسوں وہاں کچھ کھانا وانا پکا لیں گے، کھلے علاقے میں بیٹھ جائیں گے۔ اس زمانے میں ہماری زمینیں وغیرہ کچھ نہیں تھی، اس کے بعد اللہ نے عنایت فرمائی۔ میں نے کہا بہت اچھا، بزرگ بھی خوش ہوئے۔ مقررہ تاریخ پر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں چلے گئے۔ ان کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ کراچی گئے تھے پرسوں، میرا نام لیا ان سے ملنے، اور وہاں سے حیدرآباد گئے، حیدرآباد میں ٹھہر گئے۔ نران داسم دنیا کی پدم مور لنگشی و غوڑی خوڑلی خارخوٹ پیدا شوے، اور سارے علماء میرے ساتھ ہیں اور کھانے کا وقت ہے۔ خیر کھانا تو ہر جگہ ہوتا ہے، زرداری اور چغمداری، لیکن وہ بزرگوں کو ہوٹل میں بٹھانا یا یہ بھائی وہ دعوت کہاں گئی؟ میں نے بہت ہی دکھ محسوس کیا اور اللہ جل وعلا سے مدد مانگی۔ میں نے کہا آپ ہی مستعان ہیں اور آپ ہی مدد کریں گے، اور ہمیشہ آپ نے کی ہے۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ میں نے منصور سے کہا گاڑی آگے لو، یہ والی وین تھی ہماری بڑی، آگے 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 دیکھا یہاں کا ایک فاضل ہے، وہ روڈ پہ کھڑا ہے، اور گاڑی سے آگے آگے دوڑنے لگے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ ایک نہر کے پاس لے گیا، وہاں ٹھنڈ لگا ہوا ہے، اور اس نے دری وریاں بچھائی اور دیکھ پک رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کہا بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے سمجھا ہے مولوی عبدالحی صاحب نے یہاں انتظام کیا۔ اس نے کہا کون سے عبدالحی؟ میں تو نہیں جانتا۔ میں نے یہ کیا پکوا رہا ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ شیخ علماء کو لے کے آئیں گے اور راستے میں انتظام نہیں ہوگا، میں نے صبح سویرے بکرے کاٹے۔ کیا توکل اللہ ہے؟ کیا اس کی کرامت ہے یا میری یا بزرگوں کی؟ مسئلۃ متنازع، لیکن عجیب تماشا۔ سب مجھے کہتے ہیں زائدہ وطال تلاڑے تانا زائے غلط شکانا سنجان سے ہوئی۔ میں اس خاموش ہوں بالکل، عجیب و غریب نظارہ دیکھا ہے میں۔ ایک واقعہ ہوا، توکل علی اللہ۔ دوسرا یہ کہ یہاں بھینسیں کڑی ہوتی تھی ایک زمانے میں، پرانے طلباء جانتے ہیں، 20-22 بھینسیں کڑی ہوتی تھی۔ گلشن کے لوگ کہاں چھوڑتے ہیں ریزیڈنٹ ایریا میں۔
تو ہمارے گھر ایک خاتون آئی، سامنے ہی گھر تھا، افتخار بھائی ہمارے پی آئی اے میں بڑے اونچے افسر تھے. تو گھر والوں سے کہا ہم لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں جو ہے نا بافیلو پالی، انگریزی میں بافیلو کہتے تھے، اور اس کا تو کے ایم سی سے آپ کو سرٹیفکیٹ بنانے چاہیے. یہ میں آیا، اس سے بات چیت کی، میں نے کہا تم لوگوں نے جو کتا پالا ہے اور ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، وہ ہنس پڑی. اس نے کہا اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، اور اس پر ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس نہیں پال سکتے. میں چلو آپ کے ایم سی کو کہے کہ بھینس سے اٹھا لے، میں اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پکڑے، دیکھتا ہوں کس کی طاقت زیادہ ہے. جوش میں آ گیا، جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے. وہ چلی گئی. 2-4 دن گزر گئے، ان کے خاون ہمارے افتخار بھائی آنے لگے. تو میں اس زمانے میں دارالحدیث نہیں تھا، یہاں باغ تھا، اور سامنے پلنگ لگتے تھے اثر کو. تو میں تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید یہ بیوی کی وجہ سے لڑنے آیا ہے. تو وہ آیا، بیٹھ گیا. اس نے کہا بہت معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے. بیٹے کا نام لیا کہ اس کی ماں آئی تھی، آپ سے کچھ بدتمیزی کی ہے. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اس نے بھی بات کی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کا رب جو ہے نا وہ بہت زورآور ذات ہے، اور آپ سے تعلق اور طرح کا ہے، اس تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. کہ میرا ایک ٹیسٹ ہوا ہے، اور اس میں مجھے پی آئی اے نے نوٹس دیے کہ آپ ایک مرض میں مبتلا ہے، پہلے علاج کر لے پھر نوکری پہ آئے. ڈاکٹروں کے ہاں وہ لا علاج ہے. میں نصیر آباد حکیم مرسلین کے پاس گیا، اس نے صفوف دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ بوری بھینس کے دودھ کے ساتھ صبح و شام لے. میں سرور کے باڑے چلا گیا، سرور نے کہا کہ ایک ہی بوری بھینس تھی، مولانا لے گئے. گورا ہوا تھا، سنگت تھا، وہی رہا تھا، وہی دیکھا راولی. تو میں نے کہا، میں گھر گیا، جو دودھ نکلا ہوا تھا اس سے پہلے وہ بالٹی بھری ہوئی تھی، پوری باہر لایا. میں نے کہا صبح و شام بھیجوں گا. اس زمانے میں ہم نے وہ بوری بھینس خریدی 6,000 کی. اس نے 10,000 روپے نکالے. اس نے کہا یہ میری طرف سے ہو گئی، گفٹ فار یو، اور دیوار سامنے توڑوا دیتے ہیں. اس بھینس کو آپ اندر باندھیں، بنگلے میں باندھیں، اور آپ کے خدا پر آفرین. میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائے پھر دیکھیں گے. اس نے 2 وقت دوا کھائی، چیک کرایا، بیماری غائب ہو. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے.